الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حاضرین، آج کے درس میں انشاءاللہ کتاب کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا. ہم درس کے لیے جس کتاب کو انتخاب کیے ہیں اس کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. ریاض یہ روضۃ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں اردو میں کیاری، یعنی چمن میں چھوٹی چھوٹی کیاریاں ہوتی ہیں پھولوں کی، پھلوں کی. تو روضۃ کے معنی کیاری کو کہتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور ممبر کے درمیان کی جگہ کو کیاری قرار دیا گیا، وہ بھی جنت کی کیاری. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرے حجرے گھر کے اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. الصالحین یعنی نیک لوگ، نیک لوگوں کی کیاریاں. غالباً اس کتاب کا نام حدیث رسول سے ماخوذ ہے، جیسا کہ بعض اہل علم کہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، اے لوگو زمین پر بہت ساری جنت کی کیاریاں ہیں، جب تم ان پر سے گزرو تو ان سے سیراب ہو جاؤ اور ان سے فائدہ اٹھاؤ. تو صحابہ کرام نے پوچھا وما ہی ریاض الجنہ، اے اللہ کے نبی یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق الذکر، ذکر و اذکار کے حلقے، مجلسیں ہی یہ جنت کی کیاریاں ہیں. تو شاید اسی حدیث کی روشنی میں امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا نام ریاض الصالحین رکھا ہے، واللہ اعلم. محترم حاضرین، یہ ریاض الصالحین ایک مقبول کتاب ہے. اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے. تقریباً ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر لائبریری میں کتاب موجود ہے. یہ صاحب کتاب امام نووی رحمہ اللہ کے اخلاص کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. اس کتاب کا ایک ایک باب ایک خطبہ یا متعدد خطبوں پر مشتمل ہے. عبادات سے معاملات تک، معاشرت سے لے کر سیاسیات تک، زندگی کے تمام اہم شعبوں کے لیے قرآن و حدیث سے اس کتاب میں رہنمائی مہیا فرمائی گئی ہے. الغرض یہ کتاب ایک ضابطہ حیات ہے جس کی روشنی میں ایک مسلمان اپنے شب و روز کے معمولات مرتب کر سکتا ہے، اور ایک ایسا آئینہ ہے جس کو سامنے رکھ کر اپنے اخلاق و کردار کی کوتاہیوں کو دور کیا جا سکتا ہے. محترم حاضرین، اس کتاب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ صاحب کتاب نے باب کے تحت احادیث بیان کرنے سے پہلے باب اور موضوع سے متعلق قرآنی آیات کو بھی ذکر آپ نے کیا ہے. اس کتاب میں تقریباً 1869 احادیث ہیں. محدث العصر ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ اور شیخ شعیب الارناؤت رحمہ اللہ جیسے کبار محققین نے اس کتاب میں موجود احادیث کی تخریج کی ہے. تقریباً یعنی اس کتاب میں 1869 حدیثیں ہیں. تقریباً 50 سے 75% احادیث کو اس میں بعض اہل علم نے ان میں ضعیف قرار دیا ہے، جن کی تفصیل انشاءاللہ شرح کے دوران آئے گی. شیخ بن باز رحمہ اللہ اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں فریاض الصالحین کتاب مفید وعظیم، والحافظ النووي رحمه الله قد اعتنى به واجتهد فيه، ومع ذلك يوجد فيه بعض الأحاديث الضعيفة يعرفها أهل العلم، لكنه كتاب يغلب عليه الصحة والفائدة العظيمة، فجزاه الله خيرا.
تو بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب بڑی مفید ہے، بڑی عظیم ہے. اس کتاب کو لکھنے میں امام نووی رحمہ اللہ نے بڑی عرق ریزی سے کام لیے ہیں، بڑی محنت سے کام لیا ہے. پھر بھی اس میں بعض کچھ حدیثیں ضعیف پائی جاتی ہیں، لیکن صحیح احادیث ہی اس میں اکثر اور بیشتر صحیح احادیث ہی ہیں، اور اس کا بڑا ہی عظیم فائدہ اس کتاب کا ہے. بلکہ اس طرح سے شیخ بن باز رحمہ اللہ اس کتاب کی ثنا اور تعریف کیے ہیں. میرے محترم حاضرین، ریاض الصالحین کو امام نووی رحمہ اللہ نے 19 کتابوں پر لکھا ہے. 19 کتابوں میں ہر ایک کتاب متعدد ابواب پر مشتمل ہے، اور ان 19 کتابوں سے پہلے صاحب کتاب نے 80 پر 3 ابواب بھی پھر الگ سے ذکر کیے ہیں. کل ابواب کی تعداد 370 پر 1 ہے. اس کتاب کی زیادہ تر حدیثیں بخاری اور مسلم کی ہیں، تاہم اس میں سنن اربعہ اور اسی طرح سے مسند احمد، مستدرک حاکم، موطا امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ کی بھی کچھ روایات موجود ہیں. اسی طرح سے اس کتاب کی افادیت اور مقبولیت کے سبب اس کتاب کی عربی میں متعدد شرحیں لکھی گئی ہیں، اور اردو میں بھی اس کے کئی ترجمے موجود ہیں. سب سے پہلے اس کتاب کی جو شرح لکھی گئی اس کا نام ہے دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین. اس کے مؤلف ہیں محمد ابن علان المکی رحمہ اللہ. 4 جلدوں پر یہ کتاب ہے، لیکن بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ شرح صفات کے باب میں مذہب اشاعرہ کے طریقے پر لکھی گئی ہے، لیکن فوائد کے اعتبار سے بڑی یہ جامع کتاب ہے. صفات کے باب میں محتاط ہو کر پڑھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے جو دوسری شرح ہے تطریز ریاض الصالحین، اس کے مؤلف ہیں فیصل بن عبدالعزیز المبارک رحمہ اللہ. اسی طرح سے تیسری شرح شرح ریاض الصالحین، جس کو کہ افضل شرح قرار دیا گیا ہے، جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے مؤلف ہیں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ. اسی طرح سے نزہۃ المتقین شرح ریاض الصالحین. اس کتاب کو کئی مؤلفین نے، تقریباً 5 مؤلفوں نے مل کر اس کتاب کو لکھے ہیں، جس میں مصطفیٰ سعید الخن، محمد امین اللطفی، محی الدین مصطفیٰ البوام اور علی الشبرجی، ان لوگوں نے مل کر اس کتاب کو لکھے ہیں. شرح کو نزہۃ المتقین 2 جلدوں پر مشتمل ہے. اسی طرح سے منہل الواردین شرح ریاض الصالحین، دکتور صبحی الصالح، ایک مجلد پر ایک کتاب ہے. بہجت الناظرین شرح ریاض الصالحین، سلیم بن عید الہلالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 3 جلدوں پر مشتمل ہے. اسی طرح سے اس کی آخری شرح کنوز ریاض الصالحین 22 جلدوں پر ایک کتاب ہے. اس کے مؤلف ہیں استاد الدکتور حمد ناصر بن عبد الرحمن العمار. تو اس طرح سے اس کے متعدد شروحات ہیں، اور اردو میں اس کا جو ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے اور مشہور ہے، جس کو پاکستان کے مشہور عالم دین حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ نے اس کا ترجمہ بڑے ہی اچھے انداز میں، سلیس انداز میں کیا ہے، اور اس کے احادیث کی تحقیق اور تخریج اور مختصر فوائد کی احادیث کے ذکر کیے ہیں. اللہ رب العالمین تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ان کے لکھنے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.